بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ نماز کو مسجد میں ادا کرنے کے بارے میں ہے۔ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بوجھل اور سب سے زیادہ ثقیل نماز وہ عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے کہ یہ دو نمازیں منافقین کے لیے ان کا ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر وہ جان لیں، یعنی اگر وہ منافقین اس بات پر ایمان لے آئیں اور یقین رکھ لیں، یقینی علم ان کو حاصل ہو جائے اور وہ مومن بن کر اس پر ایمان لے آئیں، ان کو یہ پتہ لگ جائے ما فیہما کہ ان دونوں نمازوں میں، یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کتنا اجر اللہ نے رکھا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو پھر یہ مسجد کی طرف چل کر آئیں اگر ان کو گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ حبون کہتے ہیں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلنا، یعنی اگر انسان پاؤں پر چلنے سے قاصر ہو تو اپنے ہاتھ زمین پر لگا کر اور گھٹنوں کے بل چل کر اس کو مسجد میں آنا پڑے تو ان دو نمازوں کے لیے وہ مسجد میں حاضر ہو۔ اگر اس بات کا علم ان منافقین کو ہو جائے کہ ان دو نمازوں کی فضیلت یا ان دو نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کتنا رکھا ہے۔ اور پھر یہ دو نمازیں مشکل نمازیں ہیں کیونکہ عشاء کے وقت بھی آرام کا ٹائم ہوتا ہے اور صبح نیند سے بیدار ہونا یہ ایک مشکل کام ہے، اور مشکل ان کے لیے ہے جن کے ایمان میں کمی ہے۔ جو منافقین ہیں وہ چونکہ نماز اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، تو باقی دن والی نمازوں میں ان کے لیے آنا آسان ہوتا تھا، لیکن رات کی نماز عشاء کی اور فجر کی ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کیونکہ اپنے آرام کو اور اپنی راحت کو چھوڑ کر مسجد میں آنا یہ مشکل کام ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی جس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس میں نفاق تو نہیں پیدا ہو رہا کہ جس کی وجہ سے نماز اس پہ ثقیل ہو رہی ہے، اس کے لیے نماز کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے یا مسجد میں حاضر ہونا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ منافقین اس بات کو جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کتنی ہے تو یہ اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، اور میرا ارادہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مصلی امامت پہ کسی انسان کو کھڑا کروں اور اس کو یہ حکم دوں کہ وہ جماعت کروائے، اقامت ہو اور وہ جماعت کے لیے کوئی اور صحابی کھڑا ہو جائے اور وہ جماعت کروائے، ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، کہ لوگوں کی امامت میں کسی کے سپرد کر دوں، کوئی اور آدمی جماعت کرائے، ثم انطلق معی برجال معهم، اور پھر میں کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں جن کے پاس آگ جلانے کا ایندھن موجود ہے، لکڑیاں موجود ہیں، الی قوم، ایسے لوگوں کے گھروں کی طرف لا یشہدون الصلاۃ، کہ جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، فاحرق علیہم بیوتہم، اور پھر میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو آگ سے جلا کے راکھ کر دوں۔ کن لوگوں کے گھروں کو؟ کہ جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اس حدیث میں تین چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز جن لوگوں پر مشکل ہوتی ہے اور جن پر مشکل ہوا کرتی تھی، جن کے لیے نماز ایک بوجھ ہوتا تھا، وہ منافقین تھے، اور ان کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت زیادہ دشوار ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان دو نمازوں کی فضیلت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے،
اور اس اجر و ثواب کو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو جو اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتے وہ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں پہ چل کر مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور پھر تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر راکھ بنا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو نماز کو مسجد میں آ کر ادا کرنا یہ واجب ہے، اور اس واجب کے ترک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے کہ جو لوگ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنا دے، نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ وباللہ التوفیق۔